हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर ओपिनियन ऑफ माइंड एंड थैंक यू ऑल जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि यार प्लीज़ आप इस टॉपिक पर भी बात करें, इस टॉपिक पर भी बात करें। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन पर भी बात करूँगा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि वाई वी हेट टू लव। अच्छा, जब मैं माशरे में देख रहा था कि यार हमारे माशरे में एक दूसरे को मोहब्बत या एक दूसरे को एडमायर करने से ज़्यादा हेट की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा है, तो एवरीथिंग हैज़ इट्स रूट कॉज। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस चीज़ पर रिसर्च की जाए। तो चंद वजूहत मेरे सामने निकली हैं और मैं चाहूँगा कि मैं उनको आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, तो होता कुछ इस तरह है कि जब हम लोग शुरुआत से ही हम लोग जब माशरे में पले बढ़ रहे होते हैं तो हमारे लोग कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम लोगों को दे शेप व्हाट वी आर, ठीक है ना। वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया हुआ फैमिली का, फ्रेंडशिप का, रिलीजन का, सोसाइटी का, स्कूल का। ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये हमें बनाते हैं। हम इनके अलावा हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग जब सर्टेनली हम लोग बढ़ रहे होते हैं तो हम लोग को ये बताया जाता है कि यार ये मतलब हमारे अंदर हेट का एक जो एलिमेंट है ना, वो यहीं से आ रहा होता है। इंट्रिंसिकली हम में इस तरह हेट का एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, हम लोग जब घर में ही होते हैं तो हम लोग को इस तरह बताया जाता है बेटा पढ़ लो वरना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, वरना आप माली बन जाओगे, वरना किसी का वॉशरूम साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें होता इस तरह है कि हम लोग चाहते हुए न चाहते हुए सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ये आ जाता है कि अच्छा ये जो काम है ये एक बुरा काम है, इट्स नॉट वर्थ डूइंग, ठीक है ना। और जो ये लोग ये काम कर रहे हैं शायद वो इतने रिस्पेक्टेबल नहीं हैं। अगर हम लोग को ये चीज़ें बताई ना जाती तो हम लोग इस तरह नहीं होते, बट ड्यू टू ये हमारे घर में हम लोग को ये चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, हम लोग चाहते हुए ना चाहते हुए हम लोग एक हेट का एलिमेंट उसमें आ गया। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, शायद आप लोगों को लगे कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात लोगों की ज़िंदगी में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आसिया बीबी का जो वाक़या था वह और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतनी सी बात थी कि शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ टैप वेयर द अदर पीपल यूज्ड टू ड्रिंक। अच्छा, ये रीजनिंग थी, उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ हेट था जो उन्होंने इस छोटी सी चीज़ पे निकाला। समझ रही, ये हमारे जो छोटे छोटे जो हमारी चीज़ें हैं हम इनको चाहते हुए ना चाहते हुए इतना बढ़ा देते हैं कि ये इंसान की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे इस तरह होता है कि यार यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। ये कोई मॉडरेशन वाला चक्कर हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे दोस्तियाँ होती हैं, किसी भी हिसाब की कोई दोस्ती आपकी होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या कोई कंपेनियनशिप, किसी भी तरीके से आप कोई पार्टनरशिप करती हैं, इफ़ यू आर विद देम दैट्स ग्रेट, यू आर द बेस्ट, दिस एंड दैट। जब आप लोग हट गए देन यू कैन नॉट जस्ट लेट देम गो। फिर आपने ये एक हमारा कल्चर है कि हम लोग उनको हेट कर रहे हैं। we'll think about them and we'll just blame them for the things which have happened, which might be true, which might not be true, but the point is not that. point ये है कि आप एक certain energy लगाते हैं। let me explain. मेरे हिसाब से इंसान जो है ये energies का पलंदा है। either we hate someone, either we love someone, we have to use our energies, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि the person you love, ठीक है, द पर्सन यू एडमायर, आप उस पर अपनी अगर एनर्जीज रिलीज़ कर रहे हैं, दैट मेक्स सेंस, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। और वही एनर्जी जो आपकी एक सर्टेन एनर्जी है, प्रेशियस एनर्जी है, वो आप ऐसे बंदे पे लगा रहे हैं विच डू नॉट मैटर टू यू। समझ रही, यू हेट दम। सो अगर आप उसको सच में हेट करते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको करना नहीं चाहिए, बट इवन इफ़ यू डू, फिर भी आप उसको बार बार अपने माइंड में ला के यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन देम which could be used for many productive and better things, ठीक है ना। अरे माशरे में जो बढ़ता इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस से भी शायद ये बात एक स्टेप फर्दर चली जा रही है। तो एक मतलब आप सिंडिकेट के लिए, एक क्राइम के लिए, एक माफिया के लिए जो लोगों को जीने नहीं दे रहा, दे आर नॉट लेटिंग पीपल लिव द वे दे आर। ये ऐसे लोग हैं जो दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अदर्स, ओके। और मैं ख़ास इसमें बात करना चाहता हूँ कि मैं एक मेंटोर कह सकता हूँ, मैं एक एडमायरर कह सकता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, डॉक्टर मुइज़। मैं उनको काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ अर्सा पहले सम पीपल
intentionally. It wasn't کہ یار they just came or it was the heat of the moment. Even then it's not agreed, even then it's not justified. But یہ ایک step further کام جا رہا ہے کہ they are planning for these things and they are trying to rape our trans community. Why? Because they think they're not like them and that's why they may be alien. شاید وہ ان کی طرح نہیں ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ they're not acceptable in our community. اگر ہم لوگ تھوڑا سا ہسٹری کو جانچ کر دیکھیں تو ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹرانس کمیونٹی ہے جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں یہ ایسے نہیں تھے جیسے ابھی ہیں. I can assure you اگر تھوڑا سا ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے then you will get to know کہ یار ان کا کتنا ہائر اسٹیٹس تھا. بیسیکلی ان چیزوں کی وجہ سے میں یہ جو انگلش مین جنہوں نے ہمارے کنکررز تھے میں ان کا بہت بڑا کرٹیک ہوں. انہوں نے ہمارے معاشرے کو ایسا کھوکھلا کر کے چلے گئے کہ ناؤ وی تھنک ان دا لینس آف دیئرز. ہم ابھی تک وہ جو چشمہ جو وہ ہمیں پہنا کے گئے وہ ہم ابھی تک نہیں اتار پا رہے. ہمارے یہاں پہ جو خواجہ سرا تھے ان کی جتنی عزت برٹنس کے آنے سے پہلے تھی وہ ابھی تو اس کے قریب بھی نہیں ہے. اینڈ وی تھنک دیٹ دس واز دا نارم ایون بیک دین وچ وازنٹ. دے واز سو ریسپیکٹیڈ. آپ کو پتہ ہے یہ بات ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو سعودی عرب میں خانہ کعبہ جو ہے اس کو صاف صرف خواجہ سرا ہی کر سکتے ہیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ. وہ اتنے پاک ابھی تک سمجھی جاتی ہیں. بٹ ڈو یو تھنک دا سیم از ہیپننگ ان آور سوسائٹی؟ آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو. میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات آئی ہے. وہ بندہ بتاتا ہے کہ یار ہم انسان ہم جب جنگلوں میں جاتے ہیں پودوں کو دیکھتے ہیں پیڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہم امیجیٹلی ریکگنائز کرتے ہیں کہ یار ایوری ون آف دیم از ڈفرنٹ فرام ایچ ادر آلدو دے آر لیونگ ان دا سیم ویسینٹی. ٹھیک ہے نا, ایک ہی جگہ میں رہ رہے ہیں مگر وہ سارے ڈفرینٹ ہیں. کوئی زیادہ بینڈ ہے, کوئی اسٹریٹ ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی موٹا ہے, کسی میں پھل ہیں کسی میں پھل نہیں ہیں, کسی میں کانٹے ہیں کسی میں کانٹے نہیں ہیں. اینڈ وی ایکسیپٹ دیٹ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ایک ڈائیورسڈ ماحول ہے. فارسٹ نیچر ایک ڈائیورسڈ جگہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اسی گھنٹے میں یا اس تھوڑے سے عرصے بعد جب ہم لوگ وہ جگہ چھوڑ کے دوبارہ سوسائٹی میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. بٹ اس ٹائم ہم لوگ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے یا نہیں آپ اس طرح ہو, آپ اس طرح ہو, آپ میری طریقے سے نہیں ہو, آپ اس طریقے سے ہو, میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں. اب اس چیز کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ یار انسان اور درختوں میں اتنا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے جس حساب کی سن لائٹ لی تھی وہ شاید اس انسان میں اور اس درخت میں یہی ڈفرینس تھا کہ وہ جو ایک درخت تھا اس کو شاید زیادہ سن لائٹ ملی تھی اسی لیے وہ زیادہ گرو کیا تھا. ایک انسان جس کو آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ زیادہ گرو نہیں کیا تو اس کے پیچھے بھی شاید ریزننگ یہ ہوگی کہ یار ہی وازنٹ گیون اور ہی ڈنٹ ٹاک دیٹ مچ لائٹ. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا اپنا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ یار اوکے دیٹس نارمل دیٹس فائن, کہ میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کم از کم یار کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ہیٹ سم ون اف دے آر ڈفرنٹ فرام می. بہترین آپشن میرے حساب سے یہ ہو سکتا ہے کہ یار لیٹ دیم گو. اگر آپ ان کو اپنے مائنڈ سے فری کریں گے تو آپ کی جو یہ جگہ جو ہٹ کے لیے آکوپائی ہوئی ہوئی ہے یہ بہت سے پروڈکٹیو چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. دا مین پوائنٹ ہیئر از کہ یار ہم سب کو پتہ ہے دیر از اے لاٹ آف سفرنگ اینڈ پین ان دس ورلڈ. ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ برائی ہو رہی ہے. بٹ پتہ نہیں یہ ایک آئرنی ہے ہمارے معاشرے کی یار کہ وی آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ کہ یار یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب ہم ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں کہ یار اوکے سم تھنگ بیڈ سم تھنگ نیگیٹیو سم تھنگ کاؤنٹر پروڈکٹیو کین ہیپن ٹو می ایز ویل, تو اس سے صرف یہ پروسیس شروع ہو جائے گا کہ یار وی ول بی ایبل ٹو ایکسیپٹ آور سیلوز ایز وی آر. اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح واقعہ ہوتا ہے کہ یار جو ایک فارچونیٹ واقعہ نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو بلیم سم ون ایلس, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز ریالٹی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں ایک ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جس کے ساتھ فرسٹ ٹائم میں یہ ہوا ہے. وی کین سی آل اوور دا ورلڈ ایوری تھنگ ایوری کائنڈ آف وشیس تھنگز آر ہیپننگ.
بٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یار ایسی چیزیں برائیاں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ نے تھوڑا سا خود کو بھی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ نے اس طرح نہیں چلنا. یو آر ناٹ اے ہارس کہ ویئر ایور دے ول ٹیل یو ٹو گو یو ول گو. یو آسک یور سیلف, یو آر اے ہیومن بینگ, وٹ ایم آئی ڈوئنگ, وائی ایم آئی ڈوئنگ دس, ہو ٹولڈ می ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے نا. ابھی چھوٹے سے ایگزامپل ہی آپ دیکھ لیں. سب کانٹیننٹ ریجن میں ہم لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ دھوپ یورپ کے نزدیک کافی سخت پڑتی ہے. ایک ہاٹ ریجن ہے. ہم لوگ کی جو اسکن ہے نیچرلی, میں نے اور آپ نے نہیں کی, نیچرلی یہ جو اسکن ہے ہماری ڈارک ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جو سن کی جو شعائیں ہیں ان سے ہم نے لڑنا ہے. بٹ یہ برٹنس نے ہمیں بتایا چونکہ ہمارا رنگ جو ہے گورا ہے, ہم اس لیے آپ سے سپیریئر ہیں اور آپ انفیریئر ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے اس ٹائم جسٹیفائیبل تھا, کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں کو کمانڈ کرنا تھا, انہوں نے ہم پہ راج کرنا تھا, اور وہ اپنے ٹیکٹکس استعمال کیے اور وہ کامیاب رہے. I get that. مگر اب آپ ایکسیپٹ کریں کہ this is the way you are, this is the way you have evolved. ٹھیک ہے نا. اس ہمارے ایکٹ سے اور کسی کو نہیں, صرف جو کریم انڈسٹری ہے, یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے, جو یہ بلینز آف ڈالرز میں کھیل رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ کاسمیٹکس دے کے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. ایکسیپٹ دا وے یو آر. ہم تو ابھی اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ یار دا وے وی آر. تو ہم لوگ کیسے دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے؟ برٹنس جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اٹس بین 74 to 75 years they have left. try living their lanes. ٹھیک ہے نا. ان کی نظر سے سوچنا چھوڑ دیں. آپ بھی ایک خود مختار انسان ہیں, آپ بھی کھاتے ہیں, آپ بھی پیتے ہیں. آپ اپنے نظریے سے سوچیں. کیا جس حساب سے ہم لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں, کیا یہ فرسودہ نہیں ہو چکا؟ میرے حساب سے تو ابھی ہم لوگ کو کافی آگے جانا ہے. ہم لوگ بہت پیٹی ایشوز میں ابھی تک لگے ہوئے. ایکسیپٹ یور سیلف, لو یور سیلف, لو دا وے یو آر. دین اگر آپ کمپیشن ہوں گے, اگر آپ کمپیشنیٹ ہوں گے, پھر آپ اپنے آپ سے خود محبت کریں گے, اور جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا پھر آپ سب سے محبت کریں گے. اگر آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تو آپ دوسروں کو کیا ایکسیپٹ کریں گے؟ لیو اینڈ لیٹ لیو. تو میرے حساب سے اگر زندگی کو ہم اس نظریے سے بھی جینا شروع کریں گے تو اٹ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو ان فار اس اینڈ فار آور کمنگ جنریشن. انٹل نیکسٹ ٹائم, پیس.